اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولاة اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایام جسے ہم ایام فاطمیہ سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ ایام ہے کہ جو ایام محرم سے ان کا رتبہ کم نہیں ہے۔ ہم محرم میں جو عزاداری کرتے ہیں، کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم یہ ایام میں بھی ہم عزاداری کریں۔ محرم میں ہم جو عزاداری کرتے ہیں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کو یاد کر کر، ان کے صحابیوں کے، ان کی اولادوں کے مصائب کو یاد کر کے ہم عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایام جسے ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں، اور یہ ایام تقریباً 20 دن کے یہ ایام ہوتے ہیں۔ کیوں یہ ایام 20 دن کے ایام ہیں؟ 20 دن اس لیے ہم یہ ایام مناتے ہیں کہ یہ ایام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت دو روایت ہمارے پاس بہت ہی زیادہ معتبر روایت ہے، لیکن اور کئی روایتیں جناب فاطمہ زہرا کی بھی شہادت کی موجود ہے۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کی وفات یا شہادت کے بعد تقریباً 40 دن جناب فاطمہ زہرا دنیا میں زندہ رہی، اور بعض روایت میں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت 100 دن بھی لکھی گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو روایت ملتی ہے کہ رسول خدا کی وفات یا شہادت کے 6 مہینے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن جو دو روایت زیادہ معتبر ہے ہمارے نزدیک میں، وہ دو روایت یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت رسول خدا کی شہادت کے بعد 75 دن 75 ڈیز یا 95 دن 95 ڈیز کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، اور یہ دونوں روایتیں علماء کے نزدیک میں معتبر ہے۔ اور ان دونوں شہادتوں کے درمیان میں جو ہم ایام کہتے ہیں وہ ہے ایام فاطمیہ، اور یہ سلسلہ ہے کہ جو چلا آ رہا ہے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے کہ انڈیا کے اندر بھی، ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہوا، اور یہ ایام کو ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلی روایت 75 ڈیز کی جو روایت ہے، اس دن سے جناب فاطمہ زہرا کا غم منانا شروع کرتے ہیں۔ 95 ڈیز کی جو روایت ہے، وہاں تک یعنی تقریباً 20 دن تک جناب فاطمہ زہرا کا فضائل اور ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمیں ان ایام میں جناب فاطمہ زہرا کا پرسہ امام زمانہ کو دینا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا پرسہ ان کی اولاد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کرنا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ بہترین انداز میں، جس طرح سے ہم محرم مناتے ہیں، اسی طرح سے بہترین انداز میں انشاءاللہ یہ ایام کو، یعنی اس غم کے ایام کو عزاداری کر کے انشاءاللہ منایا جائے، اور جناب امام زمانہ علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کیا جائے۔ تو عزیزو دوستو، جناب فاطمہ زہرا کی مصیبتیں بہت ہی زیادہ مصیبت جناب فاطمہ زہرا کی تھی۔ ایک ایک مصیبتیں انشاءاللہ
بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اور جو مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا پر پڑی، وہ مصیبتیں جسے جناب فاطمہ زہرا ہمیشہ یاد کرتی تھی اس مصیبتوں کو، اور بیان کرتی تھی اپنے بابا سے، اور کہتی تھی بابا کے وفات کے بعد، شہادت کے بعد جو مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا پر پڑی، جناب فاطمہ زہرا نے ان مصیبتوں کو یاد کیا اور ایک مرثیہ جناب فاطمہ زہرا نے بیان کیا. عزیزو دوستو دیکھیے اس مرثیے میں جناب فاطمہ زہرا نے کیا بیان کیا، اور وہ بھی کتنے دنوں کے اندر بیان کیا. جناب فاطمہ زہرا اس مرثیے میں بیان کرتی ہے: طبت علی مصائب لو انہا طبت علی الایام سننا لیا لیا، کہ بابا جان آپ کی شہادت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی، روشن دن پر پڑتی، تو اندھیری رات کے اندر بدل جاتی. تو عزیزو دوستو کتنی مصیبتیں تھی کہ جو جناب فاطمہ زہرا نے تشبیہ دی کہ اگر دن پر، روشن دن پر پڑتی تو اندھیری رات میں یہ تبدیل ہو جاتی. تو عزیزو دوستو کیا کیا مصیبت جناب فاطمہ زہرا پر پڑی، اور کئی مصیبتیں اور کیسی مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا پر پڑی. کتنے دنوں کے اندر صرف اور صرف جو روایتیں ہمارے پاس، جو معتبر روایت ہیں، 75 دن یا 95 دن، 75 ڈیز یا 95 ڈیز، ان دنوں کے درمیان میں جناب فاطمہ زہرا پر جو مصیبتیں پڑی، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے بال جو تھے وہ سفید ہو گئے تھے، جناب فاطمہ زہرا کی کمر جھک گئی تھی، جناب فاطمہ زہرا عصا کے سہارے چلا کرتی تھی. تو دوستو وہ بی بی کہ جس کے لیے خداوند عالم نے بیان فرمایا، وہ بی بی کی فضائل دیکھیں ہم کہ بی بی کے فضائل میں خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے. خداوند عالم نے فرمایا، رسول خدا کو مخاطب کہہ کر خداوند عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے: لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاک کو پیدا نہ کرتا، یہ دنیا کو، یہ پلانٹ کو، یہ زمین و آسمان کو میں خلق نہ کرتا اگر آپ نہ ہوتے تو. پھر اس کے بعد حدیث کو آگے کنٹینیو کیا گیا اور اس حدیث کے اندر خداوند عالم آگے فرماتا ہے کہ لولا علی کیون لما خلق، تو کیا کہ اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی میں پیدا نہ کرتا، اگر میں علی کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. حدیث اور آگے بڑھتی ہے، حدیث قدسی اور آگے بڑھتی ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ کو، اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو اے رسول میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا، آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، اور علی کو بھی میں پیدا نہ کرتا. تو عزیزو دوستو ہم دیکھیں کہ خداوند عالم کے نزدیک میں جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کو خداوند عالم خلق نہ کرتا تو نہ رسول خدا کو پیدا کیا جاتا، نہ رسول خدا کو خلق کیا جاتا، اور نہ جناب امام علی علیہ السلام کو خلق کیا جاتا. تو عزیزو دوستو یہ خداوند عالم کی نزدیک جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ، اور خداوند عالم کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور دیکھیے ہم کہ جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ خداوند عالم کے نزدیک میں کیا ہے. جب چادر کے نیچے اہل بیت رسول سب جمع ہو گئے، پہلے رسول خدا آئے اور کہا کہ اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، آپ اپنی چادر دیجئے. جناب فاطمہ زہرا نے چادر دی، رسول خدا اوڑھ کر لیٹ گئے. امام حسن آئے، اجازت طلب کی، اندر داخل ہوئے. امام حسین آئے، اجازت طلب کی، اندر داخل ہوئے. امام علی آئے، اجازت طلب کی، اندر داخل ہوئے. اس کے بعد آخر میں جناب فاطمہ زہرا خود آتی ہے، اجازت طلب کرتی ہے، اندر داخل ہوتی ہے. جب مکمل ہوئے، جب پنجتان، جب اہل بیت چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، تو اس وقت خداوند عالم نے
تمام کے تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے یہ زمین کو، یہ آسمان کو، یہ سورج کو، یہ چاند کو، یہ ستاروں کو، حتیٰ کہ تمام چیزوں کو اگر پیدا کیا ہوں تو یہ صرف اور صرف ان ہستیوں کی محبت میں، ان ہستیوں کی وجہ سے میں نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو اس وقت تمام فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگارا، یہ تو بتاؤ کہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو عزیزو دوستو، یہاں پر دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ، خداوند عالم کے نزدیک میں جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ عزیزو، خداوند عالم اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اس چادر کے نیچے رسول اللہ ہے، ان کے داماد علی مرتضیٰ ہے، ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے، ان کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین ہے۔ خدا کہہ سکتا تھا، اگر خدا چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے اس چادر کے نیچے علی مرتضیٰ ہے، ان کے سسر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، ساتھ میں جناب فاطمہ زہرا ہے، ان کی بیوی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ان کی زوجہ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں فرزند موجود ہیں۔ لیکن خداوند عالم نے ایک ایسی ہستی کو چنا کہ جن کا رشتہ رسول خدا سے دیکھا جائے یا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا جائے یا پھر ان کے اولادوں سے دیکھا جائے تو بالکل برابر کا رشتہ تھا۔ خداوند عالم اگر رسول خدا کو کہتا کہ رسول خدا ہے، امام علی ہے داماد ان کے، تو داماد کا رشتہ یعنی بیٹی ہوتی تو داماد آتا بیچ میں، بیٹی ہوتی تو داماد ہوتا، اگر بیٹی نہ ہو تو داماد نہ ہو، یعنی بیچ میں بیٹی ہے۔ اگر رسول خدا یعنی خداوند عالم کہتا کہ رسول خدا کے دو نواسے ہیں تو اس کے درمیان میں بھی بیٹی تھی، لیکن خداوند عالم نے ایسی ہستی کو چنا کہ جس کا رشتہ سب سے بالکل برابر کا برابر رشتہ ہو۔ تو خداوند عالم نے یہاں پر جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو دکھایا۔ خداوند عالم فرماتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ اس میں فاطمہ ہے اور ان کے بابا رسول اللہ ہے، ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہے، اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر یعنی سمجھانے کے لیے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کو خداوند عالم چنتا ہے، پسند کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کے درمیان ان چادروں کے نیچے کون ہے، اس قصہ کے نیچے کون ہے۔ تو عزیزو دوستو، خداوند عالم کے نزدیک میں جناب فاطمہ زہرا کا کتنا بلند مرتبہ ہے، خداوند عالم کے بارگاہ میں جناب فاطمہ زہرا کا کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومین کی نزدیک میں جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آج مختصر انشاءاللہ آگے انشاءاللہ فضائل اور جناب فاطمہ زہرا کے اور بیان کیے جائیں گے۔ اہل بیت کے نزدیک میں جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ دیکھیں۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، امام نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت علینا، کہ ہم اللہ کی حجت تمام مخلوقات پہ، جتنی بھی خداوند عالم کی مخلوقات ہے ان سب پر ہم اللہ کی حجت ہے۔ یہ دنیا، یہ پلانیٹ، یہ چرند، یہ پرند، آسمان میں اڑنے والے پرندے، یا زمین پر چلنے والے حیوانات، یا دریا میں تیرنے والے حیوانات ہو، یا جن ہو یا انس ہو یا فرشتے ہو، سب خداوند عالم کی مخلوق ہے، سب کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق، کہ ہم سب یعنی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک، سوائے جناب فاطمہ زہرا کے، امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک سوائے فاطمہ زہرا کے ہم سب اللہ کی حجت ہے، کس پر؟ تمام مخلوقات پر۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ امام نے سمجھایا کہ امام کیا سمجھاتے جناب فاطمہ، بے شک جناب فاطمہ زہرا بھی حجت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا حجت نہیں، بے شک جناب فاطمہ زہرا بھی حجت ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ سمجھانے کے لیے
امام نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حجت ہے اللہ کی تمام مخلوقات پر، اللہ کی تمام مخلوقات پر. وفاطمۃ حجت علینا، اور فاطمہ جو ہے، جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ ہم پر حجت ہے، یعنی ہم اہل بیت پر جناب فاطمہ زہرا حجت رکھتی ہے. تو اس دوستوں ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ خداوند عالم کے نزدیک میں کتنا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک میں کتنا تھا. اس دوستوں یہ بی بی کہ جو جناب فاطمہ زہرا، جس کے لیے رسول خدا نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، کئی جگہوں پر رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے بیان فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی یا جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہوئی اس سے میں ناراض. جس نے من آذاہا فقد آذانی، کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. بہترین حدیث کہ جس میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ جناب سلمان کو مخاطب کر کے، جناب سلمان کون؟ جناب سلمان جسے ہم جناب سلمان فارسی کہتے ہیں، کا ایران میں پیدا ہوئے اور دین اسلام، حقیقی مذہب، حقیقی دین ڈھونڈنے کے لیے جناب سلمان نے ہجرت کی ایران سے لے کر مدینے تک، اور مدینے میں آ کے یعنی کئی تکلیفیں، کئی اذیتیں، کئی مصیبتیں اٹھانے کے بعد مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں آ کے بھی کسی کے غلام تھے، اور کس طرح سے ایمان لے کر آئے وہ ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے. لیکن آخر میں اتنے یعنی ایمان کے درجے پر پہنچ گئے تھے کہ جسے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر، اور اس کے اوپر کا جو درجہ ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے. جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر تھے، اور رسول خدا نے جناب سلمان فارسی کے لیے بیان کیا سلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور کہا گیا کہ سلمان کو اب فارسی نہ کہا جائے بلکہ سلمان محمدی کہا جائے. آپ عراق جائیے، جناب سلمان فارسی کی قبر پر جائیے تو وہاں پر ان کی قبر کے اوپر سلمان فارسی نہیں لکھا. مدائن کے اندر جہاں پر ان کی قبر موجود ہے وہاں پر سلمان فارسی نہیں لکھا ان کی قبر کے اوپر، بلکہ لکھا ہے سلمان محمدی. یہ وہ سلمان ہے جس سے رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو اس جناب سلمان فارسی، جناب سلمان محمدی سے رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنہ معی، کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اس کا مقام جنت کے اندر میرے نزدیک ہوگا، میرے ساتھ میں ہوگا، یعنی وہ جنت کے اندر میرے ساتھ میں ہوگا، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. پھر اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جس سے جناب فاطمہ زہرا ناراض ہوئی، جتنے جناب فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی، جناب فاطمہ جس سے ناراض ہوئی وہ جہنم میں جائے گا، نار میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. یعنی جس نے جناب فاطمہ زہرا سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، اور جس نے جناب فاطمہ زہرا سے ابغضہا، یعنی جس نے جناب فاطمہ زہرا سے دشمنی کی وہ جہنم میں جائے گا. جس نے جناب فاطمہ زہرا سے دشمنی کی وہ جہنم میں جائے گا. پھر اس کے بعد رسول خدا آگے بیان فرماتے ہیں یا سلمانو حب فاطمہ ینفع فی مئت مواطن، کہ جناب فاطمہ زہرا سے جو محبت کرے گا، یعنی جناب فاطمہ زہرا کی محبت فائدہ دے گی 100 مقام پر، 100 جگہ پر، 100 جگہ پر
جناب فاطمہ زہرا کی محبت اس کو فائدہ دے گی جو شخص جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہوگا۔ عزیزو، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، لیکن دعویٰ اس وقت تک ہم تو دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کو کر کے دکھانا چاہیے۔ حقیقی محبت کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کی؟ یعنی ایسا کام کرے کہ جو کام جناب فاطمہ زہرا کو پسند ہو، اور جس کام کرنے سے جناب اہل بیت علیہ السلام راضی ہو اور خداوند عالم راضی ہو۔ لیکن وہ کام نہ کرے کہ جو کام کرنے سے اہل بیت علیہ السلام ناراض ہو اور خداوند عالم بھی ناراض ہو۔ دعویٰ تو کرنا بہت آسان ہے، لیکن دعوے کے اوپر چلنا بہت ہی کٹھن اور مشکل۔ عزیزو دوستو، وقت تمام ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اس حدیث کو آگے کے درس کے اندر انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ، اور حدیث کو مکمل انشاءاللہ اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ عزیزو دوستو، ایام فاطمہ چل رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ وہ بی بی نے جو مرثیہ پڑھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام طرنا لیا لیا، کہ بابا آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد مجھ پر اتنی مصائب مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ روشن دن پر پڑتی تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتی۔ کتنی ساری مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا پر پڑی، کہاں سے شروع کروں جناب فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کو؟ یہ تو دوستو، جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت وہ گھر کے جس گھر پر آ کر رسول اللہ ہمیشہ سلام عرض کرتے تھے۔ رسول خدا کا دستور تھا کہ جب رسول خدا مدینے سے کہیں باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے تھے اور سلام عرض کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ اور جب رسول خدا جب واپس آتے تھے وطن میں، یعنی مدینے میں واپس آتے تھے، تو سب سے پہلے رسول خدا جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر جاتے تھے اور وہاں جا کر جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول خدا سلام عرض کرتے تھے۔ عزیزو دوستو، یہی وہ دروازہ ہے، یہی وہ باب ہے، یہی وہ در ہے جس دروازے پر رسول اللہ ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے۔ یہی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لائے گی، دروازے کو جلایا گیا۔ آزادارو، کس طرح سے جلایا گیا آپ ہمیشہ مصائب کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا بیان فرماتی ہے، کب یہ واقعہ ہوا؟ رسول خدا کی وفات و شہادت کے گزرے 3 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ 28 صفر کو رسول خدا کی وفات ہوئی اور یہ واقعہ 1 ربیع الاول کو ہوا۔ 3 دن بھی نہیں گزرے تھے رسول خدا کی شہادت و وفات کو۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی کفن پہ خاک بھی نہیں آئی تھی، کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، اور بیٹی پر مصیبتیں گرنا شروع ہوئی۔ عزیزو، جب امام علی علیہ السلام کا حق چھینا گیا، ہاں زادارو، تیسرے دن جب یہ کہا گیا کہ ابو الحسن امام علی علیہ السلام سے بیعت لی جائے ورنہ امام علیہ السلام کو قتل کیا جائے، مارا جائے۔ عزادارو، کسی نے آواز دی کہ آگ اور لکڑیوں کو جمع کی جائے، لکڑیوں کو جمع کی جائے اور لکڑیوں کو لے کر چلے امام علی علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ کسی نے کہا کہ لکڑیوں کو آگ لگا کر دروازہ جناب فاطمہ زہرا پر جلایا جائے۔ ہاں زادارو، کسی نے آ کر دق الباب کیا، کسی نے آ کر بلند آواز میں کہا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ہاں زادارو، جناب فاطمہ زہرا ہے، ولایت کو بچا رہی ہے، امام علی علیہ السلام کو بچا رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی
اور آنے والے سے اور جو آواز بلند کر رہا تھا اس سے کہا کہ تم اس گھر کو جلاؤ گے، اس دروازے کو جلاؤ گے جس دروازے پر رسول اللہ آ کر سلام عرض کیا کرتے تھے۔ آنے والے نے کہا کہ ہاں ہم اس دروازے کو جلائیں گے۔ ہاں زادارو، جناب فاطمہ زہرا نے کہا کیا اس گھر کو جلاؤ گے کہ جس گھر میں رسول اللہ کے نواسے موجود ہیں؟ اس گھر کو جلاؤ گے؟ لوگ آنے والے نے کہا کہ ہاں ہم اس گھر کو جلائیں گے۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا بیان فرماتی ہے کہ میں در اور دروازے یعنی دروازے اور دیوار کے بیچ میں موجود تھی۔ آنے والے نے ایک دروازے کو آگ لگائی، مجھے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ میں دروازے سے ہٹ جاؤں، اتنے زور سے پیر سے دروازے کو گرایا گیا، پیر سے دروازے پر مارا گیا کہ دروازہ مجھ پر گرا، میں زمین پر گر گئی اور دروازے میں جو میخ لگی تھی وہ میخ میرے بدن میں پیوست ہو گئی۔ عزادارو، بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا وہیں پر کش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا بے ہوش ہو گئی۔ دشمن گھر میں داخل ہوئے۔ کس طرح سے دشمن داخل ہوئے؟ علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں نے دروازے پر پیر رکھا، جو گرا ہوا دروازہ تھا اس پر دشمن پیر رکھے، اس دروازے کے نیچے بی بی فاطمہ زہرا موجود تھی، دشمن دروازے پر پیر رکھ کر اندر داخل ہوئے۔ امام علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا، امام علیہ السلام کو باہر لے کر آیا گیا۔ عزادارو، جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا کو ہوش آیا، جناب فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے آواز دی کہ اے فضا ادرکنی، اے فضا میری مدد کرو، اور جناب فاطمہ زہرا نے آواز دی یا مہدی۔ اپنے وقت کے امام، ہمارے وقت کے امام زمانہ کو جناب فاطمہ زہرا نے اس وقت یاد کیا کہ اے مہدی آؤ میری مدد کے لیے۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا نے فضا سے کہا کہ اے فضا میرے محسن کی شہادت ہو گئی، فضا آؤ میری مدد کرو۔ عزادارو، جناب فضا نے جناب فاطمہ زہرا کی مدد کی۔ جناب فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے سوال کیا اے فضا جناب مجھے یہ تو بتاؤ کہ ابو الحسن کدھر ہے، میرے والی و وارث میرے شوہر کدھر ہے؟ عزادارو، جناب فضا نے بیان فرمایا کہ علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، علی کو مسجد نبوی کی طرف لے جایا گیا۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا اپنے غم کو بھول گئی، محسن کی شہادت کو بھول گئی، اور دوڑتے دوڑتے امام علیہ السلام کو بچانے کے لیے جناب فاطمہ زہرا مسجد نبوی کی طرف روانہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگارہ تو یہ چار معصومین صلوات و سلام کا واسطہ ہم سب کی یہ مختصر سی مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بی بی فاطمہ زہرا کے واسطے سے معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بہترین انداز میں عزاداری جناب فاطمہ زہرا اور عزاداری اہل بیت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ یہ جو عزاداری ہم جناب فاطمہ زہرا کی اور اہل بیت کے مناتے، پروردگار یا آنسو کو جو ہمارے آنکھوں سے نکلتے، پروردگارہ قیامت کے دن ہمارے شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل فرما۔ پروردگار تو یہ جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔